سلام ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع کے بارے میں جو نہ صرف بہت دلچسپ بلکہ کچھ پریشان کن بھی ہے، سائیکالوجی آف مینیپولیشن۔ گوگل ٹرانسلیٹ پر مینیپولیشن کی اردو معنی ہے ہیرا پھیری، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سائیکولوجیکل مینیپولیشن کی تو یہ ٹاپک مزید گہرا اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ مینیپولیشن ایک ایسا پاورفل ٹول ہے جو ایک انسان دوسرے انسان پر اثر انداز ہونے کے لیے اسے کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مینیپولیشن کے پیچھے چھپی حکمت عملی اور نفسیات کو ایگزامن کریں گے۔ مینیپولیشن کسی کی رضامندی یا اس کو آگاہ کیے بغیر اس کے خیالات، احساسات اور اس کے بیہیویئرز کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے ہی ارد گرد موجود لوگ کیسے مینیپولیشن کو استعمال کرتے ہیں ہمیں یا ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ مینیپولیٹرز اکثر گلٹ، اینگر یا فیئر یعنی خوف کو استعمال کرتے ہیں ٹو گیٹ what they want from others۔ آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ ان مینیپولیٹرز کی بھی بہت سی اقسام ہوتی ہیں اور ان میں سے ہر قسم کی اپنی الگ حکمت عملی ہوتی ہے، اور میرے خیال سے نمبر 1 پہ آتے ہیں گیس لائٹرز۔ جی ہاں، گیس لائٹرز۔ آپ نے یقیناً یہ لفظ کہیں نہ کہیں میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں سنا ہوگا، لیکن گیس لائٹنگ کا ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ سب سے پہلے استعمال کیا تھا پیٹرک ہیملٹن نے۔ یہ ایک سٹیج پلے تھا جس کا نام تھا گیس لائٹ، اور اس پلے میں ہسبینڈ اپنی بیوی کو سائیکولوجیکلی مینیپولیٹ کرتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی بیوی کو یہ یقین دلانے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ پاگل ہو چکی ہے۔ گیس لائٹنگ ایک ایسا ایموشنل ابیوز ہے جس میں آپ کو اپنی ذات پر ہی شک ہونے لگتا ہے، آپ کو حقیقت نہیں لگتی۔ یہاں کچھ مثالیں ہیں جن سے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ گیس لائٹنگ ہوتی کیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو ان الفاظ کا استعمال کرے وہ آٹومیٹکلی ایک گیس لائٹر بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، گیس لائٹنگ جان بوجھ کر کی جاتی ہے۔ ایک گیس لائٹر جانتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد اسے یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جان بوجھ کر نہیں مارا، تم مجھے مارنے والے تھے تو میں نے خود کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، جبکہ حقیقت میں آپ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں ہوتے۔ یا جب آپ کسی کو یہ بولیں کہ آپ کو کسی بات سے مسئلہ ہے اور وہ آپ کو یہ کہے تمہیں اپنے ارد گرد موجود ہر چیز سے مسئلہ ہے لیکن اصلی مسئلہ تو تم خود ہو۔ موسٹلی گیس لائٹرز اس بات کو تب استعمال کرتے ہیں جب انہیں بات کو ختم کرنا ہو یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ مٹی ڈالنی ہو۔ نمبر 2 پر آ جاتے ہیں گلٹ ٹرپرز۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی سے آرگیومنٹ کر رہے ہیں اور وہ اس آرگیومنٹ کے دوران مسلسل آپ کو گلٹی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم ایسا کرو گے، یا پھر کیا تم چاہتے ہو کہ میں کھانے کے پیسے دوں؟ آپ نوٹ کریں گے کہ ان تمام سٹیٹمنٹس میں آپ کو ایموشنلی مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی آپ سے ڈائریکٹلی بات نہیں کریں گے۔ موسٹلی یہ لوگ ایسی سٹیٹمنٹس استعمال کرتے ہیں کہ آپ اس بات کے بارے میں سوچتے رہیں اور آخر میں خود کو ہی الزام دیں۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں دی اینگر مونگرز، یعنی غصہ دلانے والے۔ ایسا انسان جو جان بوجھ کر کوئی ایسی بات کرے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے دوسروں کو غصہ آئے یا وہ اپسیٹ ہو جائیں، اور موسٹلی یہ لوگ پاور، اٹینشن یا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پولیٹیشین پبلکلی ایک ایسی سٹیٹمنٹ دیتا ہے جس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کو غصہ آ سکتا ہے یا وہ لوگ اپسیٹ ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، وہ تمام لوگ جو اپوزٹ پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ تو اپنے ملک سے محبت ہی نہیں کرتے، یا وہ لوگ غیر ذمہ دار ہیں۔ اب پولیٹیشین جانتا ہے کہ اپوزٹ پارٹی کے سپورٹرز اس سٹیٹمنٹ کے بعد بہت غصہ ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اٹینشن لینے کے لیے اور میڈیا کوریج لینے کے لیے، اپنے سپورٹرز کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ مجھ سے محبت کریں نہ کریں لیکن میرے اپوزٹ سے نفرت کرنے لگیں، اور اصلی پرابلمز یا ایشوز سے اور اپنے اندر موجود خامیوں سے ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے۔ ایسا کرنے والا انسان اینگر مونگر کہلائے گا، اور ایسے لوگ جان بوجھ کر آپ کو غصہ دلاتے ہیں اور ایسے مسائل پیدا کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کے اپنے گولز پورے ہوتے ہیں۔ اور پھر آخر میں آ جاتے ہیں پیسو ایگریسو۔ یہ لوگ اپنی نیگیٹیوٹی کو انڈائریکٹلی آپ تک پہنچاتے ہیں، موسٹلی اپنے ایکشنز یا بیہیویئر سے۔ یہ لوگ کبھی بھی سامنے آ کر سیدھے اپنے ایموشنز کا اظہار نہیں کریں گے،
بلکہ آپ کو اپنے نیگیٹو بیہیویئر سے زچ کریں گے۔ فار ایگزامپل، آفس میں کام کر رہا ایک انسان جس کا پروجیکٹ آئیڈیا ٹیم نے ریجیکٹ کر دیا ہو، اب بجائے اس کے کہ وہ اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ یا اپنی فرسٹریشن کو ڈائریکٹلی ایکسپریس کرے، وہ جان بوجھ کر میٹنگز میں لیٹ آنا شروع ہو جائے گا، یا پھر وہ اپنے آفس کے دیے ہوئے ٹاسک کو جان بوجھ کر بھول جائے گا، یا پھر ڈیٹیل میں جواب دینے کی بجائے ہاں نہیں پتہ نہیں جیسے جواب دے گا۔ اس بیہیویئر کو پیسو اگریسو بیہیویئر کہتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ اپنے مسائل کا کھل کے اظہار کیا جائے، یہ لوگ اپنے منفی رویوں سے نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک مینوپولیٹر کی چالوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہیئر آر سم ٹپس۔ سب سے پہلے آپ کو واضح حدود طے کرنی ہے، یعنی اپنی کلیئر باؤنڈریز رکھنی ہے۔ کیا باتیں ہیں جو آپ برداشت کر سکتے ہیں اور کیا باتیں ہیں جو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کے ساتھ اسرٹیولی یعنی ڈائریکٹلی بات کرنی چاہیے۔ آپ کو جو بھی پرابلم یا مسئلہ پیش آ رہا ہے اس کا کھل کے اظہار کریں اور اپنی فیلنگز کو، اپنے جذبات کو کلیئرلی ان کے سامنے پیش کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، آپ کو اپنی جذباتی کیفیت سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے وقت میں آپ ایموشنل ہیں یا جذباتی طور پہ کمزور پڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کے ارد گرد رہیں جو سپورٹیو ہیں، آپ میں خود اعتمادی کا باعث بنتے ہیں۔ یاد رکھیے، مینیپولیشن کبھی بھی آپ کے حق میں ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور آپ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئیں۔ اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو مینیپولیشن سے متعلق ایجوکیٹ کریں، so we can create a safer and more supportive community for everyone. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye.